کہ جائے وفابات مدد کو امام زمانہ کی ظہور کی تعریف کے لیے بلند سے بلند ترین صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیے محمد وعلى ہم نے جس سلسلہ فکر کا آغاز پہلی محرم کو کیا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ان مجالس سے خطاب کرنے کے لیے میں نے سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیات کو مسلسل سرنامہ شہر میں تلاوت کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر. یقیناً انسان پر ایک زمانے میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا لم یکن شیئا مذکورا. انسان شے تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے دنیا کے ایک انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا. کس لیے خلق کیا؟ نبتلی ہے تاکہ اس کا امتحان ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. بس ہم نے انسان کو سمیع بنایا یعنی سننے والا بنایا. ہم نے بصیر بنایا یعنی دیکھنے والا بنایا. اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل. ہم نے تمہاری ہدایت اپنی راستے کی طرف کر دی. اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہو تو اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ, چاہو تو اس کو ٹھکرا کر اللہ کے کافر بندے بن جاؤ. خلاصہ یہ ہے میری گزشتہ تقاریر کا کہ ہادی اور ہدایت جو اللہ نے جسے ہادی بنایا اسے ہدایت بھی بنایا کیونکہ اس کا ہر عمل ہدایت ہے. وہ اگر بات کر رہا ہے تو ہدایت ہے, وہ اگر سو رہا ہے تو ہدایت ہے, اپنی جگہ کسی کو سلا دے تو ہدایت ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک مسلسل عادیان کا سلسلہ بھیجا. اس لیے بھیجا اللہ نے کہا, میں نے حدیث پڑھی تھی, حدیث پوچھی کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. فاحببت لک ان اعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت لک الخلق, پس محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کی معرفت حاصل ہو جائے, اور اس معرفت کو دینے والا کوئی نہیں ہے. یا محمد ہے یا آل محمد ہے, کوئی نہیں ہے. اللہ کو سمجھنے والا بھائی وہ سمجھے گا اللہ کو جو محمد کے در سے قریب ہوگا, جو آل محمد کے در سے قریب ہوگا. جن کی توحید میں خرابی ہوگی وہ رسالت میں بھی شک کریں گے, امامت کا بھی انکار کریں گے. اب میں نے مختلف انبیاء کے واقعات
پیش کیے، کبھی موسیٰ کا واقعہ پڑھا، کبھی آدم کا واقعہ پڑھا. آج تلخیص دوں گا اور آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ پیش کروں گا. تمہید میں زیادہ روکوں گا نہیں، لیکن مجھے تمہید میں گزرنا ہے. چھوٹی سی تمہید ہے، توجہ فرمائیے گا. اللہ نے آدم کو بھیجا کیوں؟ تاکہ انسانیت ہدایت سے آزاد ہو اور ہدایت کا انجام ہو. میرے دوستوں، میرے عزیزو، آدم کو ہاتھ بنا کے بھیجا، ہدایت بنا کے بھیجا. لیکن آدم کے گھر میں قابیل نے حابیل کو قتل کر کے انکار خدا کی بنیاد ڈالی. زمانہ آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے سورج کی پرستی شروع کر دی. نوح علیہ السلام کا زمانہ سے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے گوشالہ بنایا، جانور پرستی کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، زمانہ آگے بڑھا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستاروں کی پرستی ہوئی. تو بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجھے کہنا فقط یہی ہے، جو کام انبیاء نے اپنی رسالت کی تبلیغ کر کے کیا، وہی سارے کام علی نے اپنے عمل سے کر کے نکلا ہے. بھائی علی نے، توجہ رکھیے گا، سورج بتایا کہ سورج خدا نہیں ہے. کلّا ایسا کو چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے. ستاروں کو گھر پہ اتارا کہ ستارہ خدا نہیں ہے. آخری مرحلے پہ خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں ہے. اچھا بھائی دیکھیں، یہ جو ممبر ہے آل محمد کا، یہ آل محمد کے مقاصد کو پہنچانے کی جگہ ہے. ایسا ہے. اچھا، نوجوانوں کو دو طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں. ایک علی کو خدا بنا کے گمراہ کرتا ہے اور دوسرا علی کو اپنے جیسا بنا کے گمراہ کرتا ہے. خدا کی قسم، نہ علی خدا ہے نہ علی ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے، اب میں دلیل دے دوں، کیونکہ گمراہ تو کرتے ہیں نا کہ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ علی خدا ہے. اچھا، دو شخصیتوں کو تاریخ میں خدا کہا گیا. ایک عیسیٰ کو کہا گیا، ایک علی کو کہا گیا. ایک عیسیٰ کو کہا گیا اور ایک علی کو کہا گیا. جانتے ہیں اللہ نے عیسیٰ کے لیے کیا کہا کہ تم کیا جانو مسیح ابن مریم کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کیا جانو مسیح ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو. جہاں اللہ نے عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ان کی ماں کا تذکرہ رکھا ہے. کسی اور کا جانتے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ تو تھا ہی، وہ تو معجزے سے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، لیکن ماں تھی اور مسلسل عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کی آیتیں آتی ہیں. تو پروردگار کیوں بتا رہا تھا بار بار؟ جانتا تھا کہ ایک قوم خدا مانے گی تو بدلا دو کہ جو انسان کے، یعنی جو بھی ماں سے پیدا ہوگا، توجہ رکھیے گا، جو بھی ماں سے پیدا ہوگا وہ نبی تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. اب علی کے اوپر نگاہ کرے، یا تو یہ مانے کہ علی کا باپ اور ماں نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں لکھتی. علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب، علی کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت حسن. تو جو بھی ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہو جائے وہ امام تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے. تو جو کام تمام انبیاء نے پوری زندگی رسالت اور سورج کو ہٹانے پہ کیے، علی نے وہ ساری چیزیں اپنے عمل سے کر کے نکلیں گے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب پیغمبر اکرم کو دیکھیں، ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا نبوت سے. کس کی؟ آدم سے. ختم کہا ہوگا خاتم النبیین پہ، محمد رسول اللہ پہ. محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ مکے کے اندر جب تبلیغ کی ہے پہلے، تو کوئی خامات کی چوٹی ہو گئے اور جا کر کہنے لگے مشرکین مکہ کو جمع کر کے کہ دیکھو، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں. محمد رسول تو نہیں کہا کہ ہم تمہیں صادق اور امین سمجھتے ہیں، سچا بھی سمجھتے ہیں، ہمارا دار بھی سمجھتے ہیں. جب اپنی صداقت پر اعتراف کروا لیا تو پیغمبر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے. تو اب اگر کوئی اس پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تو نبی ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا نا. اچھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، آگے بڑھ گیا. اب حکم ہے کہ مجھے رسول بھی مانو، تو اب لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی ماننا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. تو
تو اب لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا, محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا, تو اب نجات مل جائے گی. خالی لا الہ الا اللہ پہ نجات نہیں ملے گی. آگے حکم ہے قرآن کا, اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. اب اگر نماز قائم نہ کی تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے میدان حشر میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ رہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے مر جاتے, جنت مل جاتی ہے. نہیں مرے, آگے چلے گئے, محمد رسول اللہ کا زمانہ آ گیا کہ بھیا مجھے محمد کو رسول بھی مانو. اگر محمد رسول اللہ کہتے مر جاتے جنت مل جاتی کا نہیں. اب نماز بھی پڑھو, نماز پڑھ لی. اب حکم آیا کہ روزے رکھو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ویسے ہم نے تو روزوں کو واجب کر دیا جیسے پچھلی قوموں پر کیا تھا. تو اب لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے. اگر روزے نہیں رکھے اور مر گئے تو پرچیز ہوگی, ٹھیک ہے نا, بچے گے نہیں. تو اب روزے رکھنے ہیں, پھر اگر زندہ رہ گئے روزے کے حکم کے بعد بھی تو حکم آیا آتو زکات, زکات بھی ادا کرو. تو جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بھائی لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے, ٹھیک ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, زکات بھی دینی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. اب حکم آیا پروردگار کا کہ جس پر استطاعت ہے, جو مستطیع ہو چکا ہے, وہ حج کو ادا کرے. اب حج کو ادا کرنا ہے, مر گئے حج کیے بغیر تو پھر پکڑے جائیں گے. جیسے جیسے ایک ایک حکم آ رہا ہے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. پھر پروردگار نے حکم دیا کتب علیکم القتال, ہم نے تم پر جہاد کو واجب کر دیا. فہو کرہ لکم, اور ہم جانتے ہیں کہ تم جہاد سے بڑی کراہیت کھاتے ہو, تم جہاد کو اپنے لیے مکروہ سمجھتے ہو. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, مجھے کہنا فقط یہی ہے کہ اگر دین کو اپنی مرضی سے لیتے تو جہاد واجب نہ ہوتا, فرار واجب ہوتا. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم جہاد سے بڑی کراہیت کھاتے ہو, مگر ہم نے جہاد کو تم پر واجب کر دیا. اب اگر جہاد کیا بغیر مر گئے تو پکڑے جائیں گے, اور جہاد کر لیا اور زندہ رہ گئے تب آخری حکم آیا کہ علی کو مولا مانو. تو اگر علی سے اتنی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, جنت بھی مل جاتی, علی سے پیچھے بھی چھوٹ جاتا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نا ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور اب رسول کو حکم ہوتا ہے کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہ خاتم نبی ہے, اور پیغمبر کو قیامت تک کے لیے ہادیان کا سلسلہ دینا ہے. آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو تو رسول ہی نہیں ہے. اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو تو رسول ہی نہیں ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول نہ رہے تو مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ اچھا, پیغمبر کو اللہ نے ہر ایک کے نام لیا, یا رب, یا نوح, یا جو قرآن دیکھیں, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا محمد, پورے قرآن میں نہیں ہے. کوئی 4 مرتبہ پیغمبر اکرم نے کہا دیا ہے. 3 دفعہ لفظ محمد ہے, 1 دفعہ لفظ احمد ہے, اس میں بھی یا کے ساتھ نہیں ہے. محمد رسول اللہ, محمد ہمارا رسول ہے. وما محمد احد من رجالکم, ٹھیک ہے, کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. 3 مرتبہ لفظ محمد ہے, 1 مرتبہ لفظ احمد ہے. وہ اللہ محمد کو پکارتا کیسے؟ اے طیب ہوتا ہے, اے طیب ہوتا ہے, یاسین, اے سید السردار, یا ایھا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اے کمبل کے اوڑھنے والے. چادر کا اور کمبل کا کتنی دیر کا رشتہ ہوتا ہے آدمی سے. چادر اوڑھتا ہے رات میں, کمبل اوڑھتا ہے جڑوں میں, ٹھیک ہے, بہت تھوڑی دیر کے لیے. تو میں پوچھوں کہ پروردگار محمد نے تھوڑی دیر کے لیے اوڑھا ہے اور تو نے قرآن میں آیت بنا دیا, ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے, بہت تھوڑی دیر کے لیے. مجھے کہنا فقط یہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی محبوب آ جائے یہاں پہ, سب کا محبوب ہے جس سے آپ کی بیٹیاں محبت ہو,
تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اوڑھا کیا ہے, اس نے پہنا کیا ہے, وہ بولتا مسلم میں ہے, وہ چچا جسد میں ہے. محمد نے چادر اوڑھی, اللہ نے آیت بھیجی. محمد نے کمبل اوڑھا, اللہ نے آیت بھیجی. تو مجھے کہنا فقط یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر اور کمبل ہمارے محمد کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں لے لیں تو وہ محبوب سبحانی بن جائے, تو وہ ابو طالب جو 12 برس تک محمد رسول اللہ کو اپنی آغوش میں لیے رہا, کیا وہ محبوب سبحانی نہیں ہوگا؟ اللہ تو محمد کو پکارتا ہے بڑے ناز سے, لیکن غدیر کے معاملے میں یا ایھا الرسول, اے رسول وہ پہنچا دو. لیکن ہر انسان کے 2 کام ہیں, ایک ہے ذاتی جگہ ہے اس کی, ایک ہے سرکاری. ذاتی جگہ پہ کیا ہوتا ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بچوں سے وہ گھر میں بات کرے گا, اپنی سرکاری جگہ پہ نہیں کرے گا. میری سرکاری جگہ ممبر, گھر میری ذاتی جگہ. گھر پہ میرے بچے ہوں گے, میں بات کروں, میرے بچے پیدا ہوں گے, میرے بچوں سے میں بات کروں گا, ان کی دلجوئی کروں گا. ان پیسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے تو نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آپ کی بھی ذاتی جگہ ہوگی, ایک سرکاری جگہ ہے. ذاتی جگہ ہے گھر, سرکاری جگہ ہے وہ دفتر, وہ جگہ جہاں کام کرتے ہیں. تو ہر انسان کی ایک جگہ ہے ذاتی, ایک جگہ ہے سرکاری. رسول کی بھی 2 زندگیاں ہیں, ایک ذاتی زندگی ہے, ایک سرکاری زندگی ہے. ذاتی زندگی گھر کے اندر ہے, سرکاری زندگی یا ممبر ہے, یا مسجد ہے, یا محراب ہے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اللہ نے رسول کو, محمد رسول اللہ کو اپنی اپنائیت سے نہیں پکارا ہے, سرکاری عہدے سے خطاب کیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے پیغام سرکاری تھا, اس لیے سورہ بھی سرکاری استعمال ہوا. یا ایھا الرسول بلغ, اے حبیب وہ پہنچا دو. اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. پیغمبر اکرم جب آخری حج سے پڑھتے ہیں, حجۃ الوداع سے, تو غدیر خم کے میدان میں پہنچے. کہا کہ جو آگے نکل گئے وہاں رکا سکتا. کہا جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس ہونا ہو, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے, اور جو سامنے بیٹھے ہیں, سامنے کھڑے موجود ہیں, وہ بیٹھ جائیں. ٹھیک. تو پیغمبر نے بیان کیا کرنا تھا, علی کی ولایت کو. بیان کرنے والا کون ہے, نبی. سننے والے کون ہیں, سوالات کا جو مجمع تھا, صحابہ. تو سنت نبی یہ ہے کہ فضائل علی کو بیان کیا جائے, سیرت صحابہ یہ ہے کہ فضائل علی کو سنا جائے. جب مجمع جمع ہو گیا. اچھا ایک اور بات کروں کہ پیغمبر دیکھیں جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مزدلفہ ہے, منی ہے, عرفات ہے, کعبے کا وہ مقام جب آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پیغمبر سارے علوم, سارے حاجی ایک ساتھ جمع ہو کے بیان کر سکتے تھے. لیکن پیغمبر نے غدیر کے چوراہے میں انتخاب کیوں کی, ایک ایسے چوراہے کا کہ جہاں سے پوری دنیا کو راستے نکلتے ہیں, آدم کا راستہ, یمن کا راستہ, حضرت کا راستہ, سب راستے وہاں سے نکلتے ہیں. دیکھیں یہ لانگڑی 2 نمبر ہے, ٹھیک. یہاں سے قائد آباد کتنی دیر کا راستہ ہے, 10 منٹ کا. کسی کو 5 منٹ کا کام وہاں کا, تو 10 منٹ جانے کے, 5 منٹ کام نمٹانے کے, 10 منٹ واپس آنے کے. کتنے منٹ لگیں گے, 25. لیکن اگر وہ 4 گھنٹے میں واپس آئے تو پوچھیں گے نا کہ بھائی تمہاری پریشانی کیا تھی. اور وہ حقیقت کر تھے جب حاجی ولایت علی کے بعد پٹیں گے تو لوگ تاخیر کا سبب پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے کہ بھائی یہ تمہیں تاخیر ہوئی کیوں, تو سب کو محفوظ بتانا پڑے گا. ہم کیا کریں, رسول علی کی ولایت کا اعلان کرائیں گے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, علی کی ولایت کا انتظام ہوا. اب پیغمبر نے کہا بھائی ممبر لاؤ, ٹھیک. تو ممبر آیا, نہیں آیا, کہنے کہ رسول اللہ ممبر تو نہیں ہے. کہا اگر ممبر نہیں تو ممبر بناؤ. کہا نہ بڑھئی ہے, نہ لکڑیاں ہیں, نہ کیلے ہیں, کس طریقے سے ممبر بنائے. کا طریقہ میں بتلاتا ہوں, ممبر بن جائے گا. کہا یا رسول اللہ بتلائیے. کہا پالائے شکر تلے اوپر رکھ دو, ممبر بن جائے گا. تو رسول نے غدیر کے میدان میں ایک انتہائی اہم فیصلہ کر دیا کہ جب تم میری ہدایت کے بغیر ممبر نہ بنا سکے تو ممبر والے کو کیا خاص بناؤ گے. محمد والے محمد صلی اللہ
میرے دوستوں میرے عزیزوں ممبر تیار ہوا پیغمبر ممبر پہ گئے 2.5 گھنٹے کا فقیوں بڑی خطبہ ہے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پیغمبر نے جا کے پہلے اللہ کی تعریف کی اس کے بعد کہنے لگے اللہ فل یبلغ الشاہد الغائب فل والد الولد الی یوم القیامہ اللہ فل یبلغ الشاہد جو موجود ہے وہ غیر موجود تک اور جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے تک اس پیغام کو پہنچاتا رہے قیامت تک کون موجود غیر موجود تک باپ اپنے بیٹے تک تو جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہی تو ولایت علی کی تبلیغ کرے گا اللہ یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامہ اور اس کے بعد کہنے لگے من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا یہ علی مولا لیکن اس کے باوجود یاروں نے کوئی دشمنی علی میں کسر اٹھا کے نہیں رکھی کہنے لگے مولا کے معنی دوست مولا کے معنی دوست کہنے لگے مولا کے معنی ساتھی اچھا دیکھیں رسول جس کے دوست ہیں پہلے بھی دوست ہیں بعد میں بھی دوست ہیں ٹھیک اور جس کے رسول دوست ہیں اس کے علی بھی دوست ہیں تو جب دوستی پہلے سے ہے تو اتنا بڑا اعلان سوال کے ہم لوگ کو روکے کریں گے تو ہم نے مان لیا کہ مولا کے 22 معنی لکھے ہیں لغت میں ہر جگہ سے معنی تلاش کر کے لائے گئے ہیں علی کی دشمنی میں 22 معنی لکھے ہیں میں کہہ رہا ہوں علامہ طالب جوہری صاحب نے عجیب جملہ کہا ہے اس پر کہ لفظ مولا کے تو 22 معنی ہے لفظ بخشی کے معنی تو بتا دو بلند ترین صلوات بھیجے محمد کیا کہنے لگے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا تو نبی کس کا مولا ہے بھائی سوال ہے یا نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ میثاق النبی لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جعلکم اور رسول مصدق لما معکم لا تؤمنون به ولا تنصرونه دیکھو اے نبیوں جب میں تم سب کو بھیج دوں ٹھیک تو تم کیا کرنا کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیج تو تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تم اس کی تصدیق بھی کرنا لا تؤمنون به اس پر ایمان بھی لانا ولا تنصرونه اور اس کی مدد بھی کرنا ٹھیک تو اس آیت کے ذیل میں سارے انبیاء کیا ہوئے محمد رسول اللہ کے مومن ٹھیک ہے نا ایمان لیا مومن ہو گئے اب مومن اور نبی کا رشتہ کیا ہے قرآن نے کہا سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی ہوتا ہے مومنین کا مولا مولا کا مطلب ہے آقا نبی ہے آقا سارے انبیاء ہیں غلام تو جیسے کہ میت ہو رہی ہے میرا نبی پوچھے بتلاؤ اور سارے انبیاء گواہ ہو اور میرا محمد پوچھے بتلاؤ نبیوں میں کس کا مولا آدم کہیں گے میرا مولا نوح کہیں گے میرا مولا ابراہیم کہیں گے میرا مولا موسیٰ کہیں گے میرا مولا عیسیٰ کہیں گے میرا مولا خضر کہیں گے میرا مولا یوسف کہیں گے میرا مولا یحییٰ کہیں گے میرا مولا زکریا کہیں گے میرا مولا تو جس کا میں مولا فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا یہ علی مولا اعلان ولایت ہوا پیغمبر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ممبر کو توڑوا دیا بھائی اتنا ضروری ممبر تھا کہ پیغمبر نے ممبر بنوایا تھا ٹھیک مسلسل ممبر کا سوال کرتے رہے ممبر لے کے آؤ کا ممبر نہیں ہے کا ممبر بناؤ کا نہیں نہ بڑھائیے نہ لکڑیاں ہیں نہ کیلے کہاں سے بنائے کا پھر ممبر نہیں بنا سکتے تو میں بتلاتا ہوں ویسے بناؤ اتنے اہتمام کے ساتھ ممبر بنا اور ادھر اعلان ولایت علی ہوا اس کے بعد پیغمبر نے اس ممبر کو توڑوا دیا تو میں پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ جو اتنا اہم ممبر تھا آپ نے بنوانا تھا تو توڑوایا کیوں اور توڑوانا تھا تو بنوایا کیوں کیونکہ پیغمبر اکرم کا ہر عمل ہدایت ہے بنوانا بھی ہدایت ہے توڑوانا بھی ہدایت ہے عجب نہیں کہ میرا رسول جواب دے مکے اور مدینے کے ممبر پہ جس فاسق کا جنائے بیٹھ جائے
ولایت کے منبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا میرا بھائی علی بیٹھے گا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد میرے دوستوں میرے عزیزوں. ممبر بنوایا, ممبر توڑوا دیا, اور جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا پروردگار نے فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں, اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. کل تک لا الہ الا اللہ تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک محمد رسول اللہ تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک حکم نماز تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک حکم جہاد تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک حکم زکات تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک حکم خمس تھا, اللہ راضی نہیں تھا. کل تک سارے احکام موجود تھے, اللہ راضی نہیں تھا. ادھر علی ولی اللہ آیا, دین بھی مکمل ہو گیا, اللہ بھی راضی ہو گیا. جواب بھیجے محمد ایک مرتبہ غدیر کی صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. تو آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گیا. ٹھیک, اور اس کے بعد کہنے لگا پروردگار الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں کیا کہا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. تو بھئی کافر مایوس کیوں ہوا, سوال ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں نا, قرآن بتا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو پیغام ہے, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. کافر کیوں مایوس ہوا, جب محمد رسول اللہ نے اپنے اللہ کو پہچانوایا ہے اور اپنے دین اسلام کو پہنچایا ہے, تو کافر یہ سوچتا تھا محمد کب تک جیئیں گے, جب محمد مر جائیں گے ہم واپس پھر اپنے دین پر پلٹ جائیں گے. لیکن جب ایک محمد نے دوسرے محمد کا تعلق کرایا تو کافر مایوس ہو گیا کہ یہ تو سلسلہ وہ ہے جو محمد نے کیا ہے, قیامت تک جائے گا. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, پیغمبر اکرم کے غدیر کے میدان میں دو کام ہے. ایک تو پیغمبر کا قول ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ کیا ہے, قول رسول, حدیث رسول. اور جب اعلان ولایت علی کیا ہے تو کہنے گے اللہم غالبا والا ہو فآل والا ہو, پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, پروردگار تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں, پیغمبر کے دو ہی تو کام ہے حدیث میں, ایک ہے قول رسول, ایک ہے دعائے رسول. ٹھیک ہے, ابھی میں نے قول رسول کے لیے ابتدا میں کوہ فرائن کی چوٹی والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مشرک نے کیا کہا, محمد کو ہم صادق القول مانتے ہیں, قول کا سچا مانتے ہیں. ٹھیک, اور چند دنوں پہلے میں نے مباحلہ پڑھا تھا, اس میں مباحلے میں کیا کہا تھا عیسائیوں سے, اتنی اراضی حکمران, ہم چند ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. عیسائیوں کے نزدیک محمد کی دعا کو توجہ رکھیے گا, اور مشرکین مکہ کے نزدیک محمد قول کے سچے. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر یہاں پر لکھا ہو میں ان کو مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, میں پوچھیں گے کیا لکھا ہے, آپ کہیں گے کہ یہ قول رسول ہے. لکھا ہو اللہم غالبا والا ہو آدم والا ہو, میں پوچھوں یہ کیا لکھا ہے, آپ کہیں گے یہ دعائے رسول ہے. اگر قول کا انکار کیا تو مشرکین مکہ سے بدتر, اگر دعا کا انکار کیا تو پھر عیسائیوں سے بدتر. صلوات بھیجے محمد. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, یہی سبب ہے, یہ ایسا ہادی ہے, علی ایسا ہادی ہے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا ہے. پیغمبر کہنے لگے, جب پیغمبر غار حرا میں تھے نا, تو ایک مرتبہ علی نے کہا ما ہذہ البندہ, رسول اللہ یہ چیز کیا چیز ہے,
کہا نہیں ورنہ تو شیطان، یہ شیطان کی چیز ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے یا علی اسما ما اسما، یا علی جو تو سنتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، وہ میں سنتا ہوں. یا علی رہا بتا، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے. یعنی علی کی بشارت رسول کی بشارت، علی کی شفاعت اور رسول کی شفاعت. میرے دوستوں میرے عزیزوں، یہی سبب ہے کہ جب احد کا میدان آیا ہے نا تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھئی 68 آدمی موجود کیے، ایک گھاڑی جو تک پہاڑ زمین و آسمان تر جائے مگر تو پہاڑ سے اپنی جگہ نہ چھوڑا. اور خود پیغمبر علی کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوئے. پیغمبر نے خود جنگ کی، علی کی جنگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وہ فقط ہمارے لیے رحمت ہے، یہ پوری عالمین کے لیے رحمت ہے. اس لیے میرے نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. علی جنگ کر رہے ہیں، اتنے میں وہ جو مشرکین تھے نا وہ بھاگے. جب بھاگے تو مسلمانوں کا غنیمت لوٹنے کا شوق اس حد تک چڑھ کے اوپر سے آیا کہ وہ سارے کے سارے نیچے آ گئے. ٹھیک پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائے مگر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. بھائی توجہ رکھیے گا، زمین و آسمان ٹل جائے مگر تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. 68 میں سے 66 آدمی نیچے آ گئے، 2 آدمی باہر پر آئے. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ غدیر نے اگر اتنے آدمیوں میں اعلان کیا تھا تو اتنے لوگوں نے نافرمانی کہتے گی. بھائی رسول نے 68 آدمی معین کیے، 66 اسی وقت پلٹ گئے. یہ اتنے آدمیوں نے احد میں نافرمانی کہتے گی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب غنیمت لوٹنے کے لیے آئے وہاں پہ وہی پہنچا جو حضرت آدم کا دشمن ہے. کہنے لگا کہ بھائی تم کہاں واپس جا رہے ہو؟ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، جاؤ جا کے حملہ کر دو. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، جاتا ہوا قافلہ واپس پڑتا. اب جب واپس پڑتا ہے نا میرے دوستوں میرے عزیزوں تو مسلمانوں کو سنبھلنے کی جگہ نہیں ملی اور مسلمان چیختی ہوئی جگہ ہارنے لگے. محمد رسول اللہ نشیب میں چلے گئے. بھائی توجہ رکھیے گا. اور رسول کے 2 جنگار مبارک شہید ہو گئے اور بس وہی بگڑا جس نے ہمیشہ حفاظت محمد کی. علی لڑتے جا رہے ہیں، حفاظت رسالت کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں، احد کے میدان میں 2 چیزیں ہوئی. جب مسلمان بھاگ رہے تھے، قرآن نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَأَخْرَاكُمْ، جب رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تم احد کی پہاڑیوں سے سر پر دوڑ رہے تھے، ٹھیک، اور رسول پکار رہا تھا یہ دوڑ رہے تھے. ٹھیک، تو جب واپس ہوئے، جب جنگ ختم ہوئی ہے اور پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم جنگ سے بھاگے کیوں؟ جنگ سے کیوں گئے؟ میں تو تمہیں پکار رہا تھا. کہ نہیں رسول اللہ، وہاں پر ہم نے ایک آواز سنی تھی، اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ اذْهَبُوا، محمد قتل ہو گئے، چلے جاؤ. رسول کہنے لگے وہ تو آواز شیطان کی آواز تھی، وہ تو آواز شیطان کی آواز تھی. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، دیکھیں میں یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر یہاں پہ برابر میں کوئی شخص آ جائے مائک پر اور کھڑے ہو کے بولنے لگے تو ایک وقت میں 2 آوازیں آئیں گی تو ہوگا کیا کہ جس لہجے سے مانوس ہوگا اس لہجے کی آواز کو قبول کرے گا. جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ اکیلا تھے، رکا جگائی، اور جو لہجہ شیطان سے مانوس تھے وہ بہت سارے تھے، بھاگے جگائے. بلند ترین صلوات بھیج دے محمد بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، اسی جنگ میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کی تلوار ٹوٹ گئی. اچھا دیکھیں یہاں پہ روک رہا ہوں، واقعہ آپ کی خدمت میں لطیف اشارہ خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں رسول کے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگ کر رہے تھے کسی جگہ، پیغمبر کے ساتھ کسی جنگ میں مصروف تھے. اتنے میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی ہے نا میرے دوستوں میرے عزیزوں تو پیغمبر نے کہا کہ ابو دجانہ، انہوں نے ٹوٹی ہوئی تلوار رسول کو دکھائی کہ ابو دجانہ یہ جو کھجور کی خشک کیلی ہے یہ اٹھائی. انہوں نے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں بھی تلوار لگائی، پیغمبر نے کو دے دی. ٹھیک، اب جب علی حفاظت محمد کر رہے ہیں علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی.
पैगंबर ने अबू दजाला की तरह खजूर की खोज के लिए नहीं मांगी, खामोश होके बैठे। इधर रसूल खामोश हुए, उधर से फरिश्ता चीखता हुआ आया, ला फता इल्ला अली, ला खैब इल्ला मुल्बना। मैं कहूँ क्या रसूल अल्लाह, अभी तो आप अपने साथी को दे रहे थे खजूर की खोज के लिए तलवार बना के, लेकिन अली को क्यों नहीं देते? कहने लगे बेअदब मत करो, अरे जहां का सिपाही है वही से हमला आएगा। बुलंद तरीन सलावत भेज मोहम्मद। जिब्रील ने क्या कहा? ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई जवान नहीं है, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी नहीं है, ना कोई जवान अली जैसा है, ना कोई जुल्फ़िकार, ना कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पहली मजलिस में मैंने कहा था कि फरिश्तों ने आदम की खिलाफत में क्या इतराज़ किया था? अजल हो गया मन यूसुफ को दिमाग मालिक, तो ऐसे को खलीफा बना रहा है जो मुस्तकबिल में खुरेजी और फसाद करेगा। भाई तवज्जो रखिएगा, मुस्तकबिल में खुरेजी और फसाद करेगा। तो फरिश्तों को तो कत्ल खुद पसंद नहीं है, तलवार ला रहे हैं तो जिंदगी देने के लिए तो आई नहीं है। अली भी तो कुछ तो खून करेंगे। आज कह रहे हैं कि ना कोई जवान अली जैसा है, ना कोई जुल्फ़िकार, तलवार जुल्फ़िकार जैसी है, तो जिब्राइल यही जवाब देंगे, जिब्राइल यही जवाब देंगे कि तलवार फातिल के हाथ में फातिल है, मासूम के हाथ में तलवार भी मासूम है। बुलंद तरीन सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अली ने तो बहुत जंगें लड़ी है ना। अली की जंगें दो पहलवानों की जो आजमाइयां नहीं है, खुदा की कसम अली की हर जंग के किस्से में कोई ना कोई रमज पोशीदा है। अली जंग कर रहे थे, अली ने जंग के खिलाफियात मुरतब किए, अली जंग कर रहे थे, और अली की मुकाबले पर जो काफिर था लड़ रहा था, उसकी तलवार टूट गई। तो अली ने अपने असलहे को नया में रख दिया। यह है जंग के खिलाफियात। अगर दुश्मन निहत्ता हो जाए तो उसका वार न करो। अली ने अपनी तलवार को फौरन नया में रख दिया। जब नया में रखा है ना, तो काफिर है मगर अली को भी जानता है, अली के बाप को भी जानता है। कहेगा अली हमने तुम्हारे बारे में सुना है। कहा शायद तुमने ठीक ही सुना हो। क्या सुना है? कहा तुम बहुत बड़े साखी हो। कहा शायद ठीक सुना हो। कहा फिर ये तलवार तुम ये दे दो। अली ने तलवार निकाली और फेंक के दे दी। कहा ये उठा ली। उसने तलवार रखी और कहने लगा कि अब तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? कहा तुम समझता कि तलवार बचाती है? कहा काफिर है ना, कहता हाँ तलवार बचाती है। एक अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे एक रात उड़ाने बचाने वाली है। कहा अली उस पर इतना एतमाद का अपनी जात से ज्यादा यकीन है। बस ये सुनना था कि वो कहने लगा कि जरा अपना कलमा तो बताओ। अली ने कलमा बताया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो अली ने आपने देखा कि अली ने जन्म में फैसला किया गया, अली गए थे काफिर को कत्ल करने, पढ़ते हैं तो कुफर को कत्ल करने पड़ते हैं। बुलंद तरीन सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। भाई यही सबब है कि जब अली सिफीन की जंग लड़ रहे थे तो मालिक अश्तर अली का बड़ा सच्चा सिपाही, अली का कमांडर है, ठीक। अली ने 100 कत्ल किए थे उसमें, और मालिक अश्तर ने 99 मारे थे। मालिक अश्तर के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हादी की हिदायत। इधर दिल में ख्याल पैदा हुआ, सवाल दिया है कि अली ने 100 मारे, मैंने 99, एक और मार लूं अली के बराबर आ जाऊंगा, अली के बराबर आ जाऊंगा तादाद में। अली अपने घोड़े को लेकर मालिक अश्तर के पास आए। ये है हादी की ताकत। दिल में सोचा क्या है वो भी जानता है। ये है हादी की ताकत। आगे पूछा, कहने लगे कि मालिक अश्तर क्या सोच रहे थे कि सिर्फ एक का फासला है? जरा ये बता कि जब तूने कत्ल की है, जब तूने तलवार चलाई है, तो क्या उनकी नस्लों में तूने कोई ये देखा है या नहीं देखा कि कोई भी मोमिन, कोई सारे काफिर हैं या एक भी मोमिन है? क्या नहीं, मैं तो ये देख ही नहीं सकता। क्या अली ने जितने भी मारे हैं उन्हीं को मारा है कि जिनकी नस्लों में कयामत तक कोई भी मोमिन नहीं आएगा। हादी और ये है उसकी हिदायत।
میرے دوستوں ہر مقام پر ہدایت ہے. جنگ لڑ رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں. بس سنیں جب صفین تک بات آئی ہے, علی توجہ رکھیے گا, علی کی فوج پر شمخون مارا گیا. ٹھیک, شمخون کیا ہوتا ہے حضور جانتے ہیں. نوجوان دوستوں کو بتلا رہا ہوں, پہلے زمانے میں لائٹ کو ہوتی نہیں تھی تو مغرب کے وقت جسے چھٹے کا وقت کہتے ہیں شام کی جنگل کر دی جاتی تھی, لیکن جو بہادر فوجیں ہوتی تھی نا وہ حملہ کرتی تھی رات میں بھی. تو امیر شام کی بہادر فوج نے علی کی فوج پر حملہ کر دیا, علی کی فوج پر حملہ کر دیا. علی کے ایک صحابی ہاشم مقال, وہ ایک عجیب ڈھنگ کا لباس پہنا رہتے تھے, ایسا لباس جس کو دور سے دیکھ کے آدمی پہچان لیتا تھا کہ یہ ہاشم مقال ہے. علی نے ایک مرتبہ ہاشم مقال کا لباس پہنا اور مقابلے پر آ گئے, اور ایک مرتبہ دھن کرنا شروع کی, پوری فوج. تو امیر شام کو جا کر رپورٹ کی لوگوں نے کہ امیر شام عجیب بات ہے, ہاشم مقال تو اتنے بڑے بہادر نہیں ہے, یہ تو جو زیادہ ہے کٹرا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہاشم مقال کی جگہ کوئی اور ہے. کہا کہیں علی تو ہاشم مقال کا لباس پہن کے نہیں آ گئے, کبھی پیسے پہچانے لاشوں کے پشتے اٹھا کر لاؤ, وزن کرو, اگر دونوں پشتے برابر ہو تو علی ہے, ذرا سا بھی فرق نکلے تو علی نہیں ہے. پشتوں کو اٹھا کے لایا گیا, ترازو میں رکھا گیا, برابر کے نکلے تو آپ بولے امیر شام کے جانے والے کہ امیر شام کے فارمولہ کہاں سے نکلا, کہ نبی کی حدیث نہیں سنی, کفی و کفو علی فی الارض سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدد میں برابر ہے. 3 مہینے سے اوپر کی جنگ ہے, پوری جنگ پڑھوں گا تو وقت کئی اچھے چاہیے, بس ایک واقعہ اور پڑھوں, ٹھیک ہے نا, فارمولہ ادھر ہو گیا. کسی اور دن کا واقعہ ہے کہ علی کو لباس بدلنے کی ضرورت نہیں تھی, مطلب اتنی مہلت نہیں تھی کہ علی لباس پہنتے کسی کا. اچانک حملہ ہوا, علی چلے گئے مقابلے پر اور ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بات کا وقت ہے, گھاٹا پہنا ہوا ہے, علی نے حملہ کرتے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے. امیر شام کو خبر کی گئی کہ بھائی اب تو لاشیں اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, بہت تیزی سے لاشیں کٹ رہی ہے, کہ پھر ایک کام کرو کہ دائیں سے بھی حملہ کرو, بائیں سے بھی حملہ کرو, آگے سے بھی حملہ کرو, پیچھے سے بھی حملہ کرو. جب چاروں طرف سے حملہ کر دو گے, اگر بھاگ جائے تو علی نہیں ہے, کھڑا رہے تو علی ہے. بھائی چاروں طرف سے حملہ کیا گیا لیکن علی پسپا نہیں ہوئے, مسلسل جب کرتے رہے. لوگوں نے کہا امیر شام کو یہ فارمولہ کیسے نکالا, جب قرآن کی آیت نہیں پڑھی, جو بھی خدا کو ایک بار تک ٹھہر جائے, ثابت قدم رہ جائے, اس کو فوجیں بھی ہلا نہیں سکتی. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں دو جملے عرض کروں گا کہ امیر شام نے 2 فارمولے دیے, ایک حدیث رسول سے دیا, ایک کتاب خدا سے دیا. تو اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو یا قول رسول سے کرنا یا قرآن سے کرنا, کسی عرب کے جاہل مولوی سے نہ کرنا. محمد و علی محمد. کیا ہو گیا بھائی, میرے پاس تو آج گھڑی نہیں ہے, کیا وقت ہو گیا؟ 11:25 ہو گئے. میں اختتام کے قریب آ چکا ہوں. بس ایک واقعہ میں اگر آپ اجازت دیں تو سننے کا موڈ ہے مجھے, ٹھیک ہے, اگر بیداری سے سنیں گے تو بیان کروں گا, پھر ہے سننے کا مزہ. دوست سماعت اسی وقت ہے کہ جب آپ بیدار رہیں. میں انتہائی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہوں اور پھر مجھے یہاں سے بالکل تصل میں جس میں جا کے خطاب کرنا ہے جزیرہ میں, بلند ترین سلامت بھیجیں. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پیغمبر کی 2 زندگیاں ہیں, ذاتی زندگی ہے اور سرکاری زندگی ہے. ذاتی زندگی ہے گھر, ٹھیک, اور سرکاری زندگی کیا ہے, ممبر. توجہ رکھیے گا, بس اب یہ مجھے پوچھنا ہے کہ گھر کے اندر سوال پوچھا ہوں, آیت آئے گی کہاں, سنت تو آنی چاہیے مسجد میں, ٹھیک. آیت تشریف گھر میں آئی تھی یا مسجد میں آئی تھی؟ آیت تشریف گھر میں آئی تھی یا مسجد میں آئی تھی؟ حسنین کے لیے ناکہ گھر میں بنے تھے یا مسجد میں بنے تھے؟ تو رسول کی کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہے, رسول کی ہر چیز سرکاری ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, جس طرح
رسول نے علی کے لیے غدیر بنائی ہے نا، ویسے حسین کے لیے بھی غدیر بنائی ہے۔ مسائل تک نہیں آیا، حسین کے لیے ایک واقعہ بیان کرا۔ راہب آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس میرے بیٹا نہیں، بیٹا نہیں۔ حسین رسول نے ایک مرتبہ راہب کی پیشانی کی، کہا راہب تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ بہت سے بیٹھا ہوا بچہ بولا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ کہا حسین کیا کر رہے ہو، اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ کہا نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے۔ کہا حسین کیا کر رہے ہو، اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ کہا نانا میں نے اسے 3 بیٹے دیے۔ کہا حسین کیا کر رہے ہو، اس کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ کہا نانا میں نے اسے 4 بیٹے دیے، یہاں تک کہ 7 بیٹے دیے راہب نے جن کے اولاد نہیں ہے۔ وسیلہ بنائے حسین سے، مانگے حسین سے، علی اکبر کے صدقے میں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، بیٹے شبیر سے ملتے ہیں۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، پیغمبر کے پاس تو ایک علی تھا نا، حسین کے پاس 3 علی تھے۔ علی اکبر، علی اصغر، علی زین العابدین۔ آج علی اکبر کا مطلب ہے ان کا تابوت برآمد ہوگا نا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے۔ میں کیسے عرض کروں، نہ اکبر جیسا بیٹا ہے نہ حسین جیسا باپ ہے۔ ام لیلا بیان کرتی ہے جب اکبر پیدا ہوئے تو جھولے میں پورے دن اس بچے کا دستور یہ تھا کہ جناب زینب کے حجرے میں رہتا تھا اور رات کو جناب لیلا کے حجرے میں رہتا اور دیر تک حسین اکبر کے جھولے کو ہلاتے رہتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ ام لیلا کہتی ہے کہ میں نے رات کے 3 پہر گزر چکے تھے، علی اکبر کے چہرے پہ کسی علی اکبر کے جھولے پہ میں نے کسی کو محسوس کیا۔ میں نے پوچھا آنے والے کون؟ تو ام لیلا آہستہ بولو میں اکبر کا باپ حسین ہوں۔ لیلا کہنے لگی کہ والی ابھی تو آپ اکبر سے رخصت ہو کے گئے تھے نا، کہا کیا کروں، اس بچے کی محبت مجھ حسین کو سونے نہیں دیتی۔ عزیزو عاشور کا دن آیا ہے، جب عاشور کا دن آیا ہے تو وہ ابتدا ہوئی ہے آزاد علی اکبر سے۔ حسین نے علی اکبر کو بلایا اور کہا بیٹا گلدستہ آزاد پر جاؤ اور آج لہجہ محمد میں ذرا آزاد تو دینا۔ بیٹا اکبر گلدستہ آزاد پہ گئے، کہا اللہ اکبر۔ ادھر بیویوں نے خیموں میں بال کھول دیے اور کہنے لگی پروردگارا ہمارے اکبر کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ۔ اکبر کو اجازت نہیں ملتی، ہور گئے اکبر کو اجازت نہیں ملی، ہور کا بھائی گیا اکبر کو اجازت نہیں ملی، عباس کے بھائی گئے اکبر کو اجازت نہیں ملی، قاسم گیا اکبر کو اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ اور محمد گئے اکبر کو اجازت نہیں ملی، ابو الفضل عباس چلے گئے علی اکبر کو اجازت نہیں ملی۔ اکبر سوچ رہے کہ کس طریقے سے اجازت لے۔ ایک مرتبہ باپ کے پاس آئے، اپنے چہرے کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا، بس یہ دیکھنا تھا کہ حسین اٹھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا تیرا چہرہ میرا نانا رسول کے مشابہ ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد کہنے لگے دیکھ بیٹے اکبر تجھے پالا ہے تیری پھوپھی زینب نے، پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ آئے زینب کے خیمے میں اور آ کر کہنے لگے پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے، پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہنے لگی ارحم غربتنا، اکبر ہمارے غربت پر رحم کھا، کیا میں نے اپنے اور محمد کو اس لیے قربان کیا تھا؟ اکبر نہیں، تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنی پھوپھی زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں میں آپ کو آپ کی جان سے زیادہ پیارا ہوں نا؟ کہا بیٹے اکبر تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ کہا حسین فاطمہ کی جان ہے نا؟ کہا اگر قیامت میں بی بی فاطمہ نے سوال پوچھ دیا کہ اپنی جان کو حسین کی جان پہ قربان نہ کیا تو کیا جواب دیں گے؟ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں بیویوں نے کہا اکبر ہمیں جب آل محمد کو رسول کی یاد آتی تھی تیرے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے، اکبر تم ہمارے درمیان بیٹھ جاؤ،
سب کی تفصیل سے رخصت ہے. حسین کیسے رخصت ہوئے, ابوالفضل عباس کیسے رخصت ہوئے, قاسم کیسے رخصت ہوئے, اور محمد کیسے رخصت ہوئے, اکبر کی تفصیل سے رخصت نہیں ملتی. بس اتنا ملتا ہے کہ جب بھی اکبر باہر نکلتے تھے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بھی اکبر باہر نکلتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچ دیتا تھا. میرا دل کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو سے پکڑتا, شاید یہ حسین کی بچی سکینہ ہو جو دامن سے پکڑ کے کھینچ دیتی تھی. میرے دوست میرے عزیزو, اکبر کو لیا, اکبر رخصت ہوئے, حسین اپنے خیمے میں گئے اور رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا اور رسول کی ابا اکبر کے دیکھ کر کی, رسول کی ابا اکبر کے حمایت کی, رسول کی ذوالفقار اکبر کی باندھی. اس کے بعد کہنے لگے پروردگارا تو گواہ رہنا, اب میں ایسے کو بھیجتا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں, رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. اکبر رخصت ہوئے. ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو ایک لگائی, اتنے میں محسوس کیا کہ کوئی گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو پورا تھا, کبھی اڑتا تھا کبھی گرتا تھا. اکبر نے گھوڑے کو روکا, واپس پلٹے حسین کی طرف آئے. اب بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, کاش اکبر تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا پھر وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا, میں دیکھتا کس دل سے تم اس کو اجازت دیتے ہو. اکبر کو دوبارہ رخصت کیا. اکبر میدان کی طرف سے دھارے, حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ادھر لیلا نے فضا کو بھیجا کہ فضا امام کے چہرے کی طرف نگاہ رکھنا, اگر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے تو مجھے آتے بتلانا. ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. فضا نے پوچھا مولا آپ کے چہرے کے رنگ کے تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ کہ اکبر کے مقابلے میں عرب کا نامی گرامی پہلوان آیا ہے. فضا نے جا کے لیلا کو خبر کی. لیلا نے مصلی عبادت کو بٹھایا اور کہنے لگی پروردگارا میرے اکبر کی خیر ہو. بس میرے دوستو میرے عزیزو, اکبر واپس پلٹے. لیلا نے دعا کی, اکبر واپس پلٹے. جب اکبر پلٹ کے آئے ہیں نا تو پوچھنے لگے کہ بابا میں کیسی جنگ کر رہا تھا, کہ بیٹے ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگی موتا میں حیدر کرنال لڑ رہے ہو, کہ ایسا لگ رہا تھا جنگی موتا میں جعفر علیہ لڑ رہے ہو, ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگی خیبر میں حیدر کرنال لڑ رہے ہو. کہ بابا پھر کچھ انعام مانگوں, کہ اگر بچ میں ہوگا تو ضرور دوں گا. کہ بابا 2 گھونٹ پانی پلا دو. حسین نے کہا بیٹی اکبر تو نے غربت میں انعام مانگا ہے, حسین پانی تو نہیں پلا سکتا, اپنی زبان کو میری زبان میں دے دے. اکبر نے حسین کے منہ میں اپنی زبان کو دیا. یہ اختیار یہ کہہ کر باہر نکالا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی سوکھی ہے. حسین نے اپنی عقیق کی انگوٹھی نکالی, اکبر کے منہ میں رکھی اور کہا جاؤ اکبر جاؤ اور رب کو سکھاؤ. اکبر رخصت ہوئے اور ادھر حسین نے فضا کو بلایا. کہا فضا لیلا سے کہہ دینا اب اکبر کے لیے دعا نہ کرے, اب جو اکبر گئے ہیں پلٹ کے نہیں آئیں گے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, ایک مرتبہ کسی ظالم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے, یہ کہتے ہیں بابا میری مدد کو, بابا میری مدد کو. دیکھیں حسین کی صبح سے لاشیں اٹھانے کی شان یہ تھی, ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, دوسرے ہاتھ میں جوان کا لاشا ہوتا تھا. لیکن 2 مرحلے کربلا کے ایسے ملتے ہیں. جب عباس نے پکارا ہے کمر ٹوٹ گئی, جب جوان بیٹے نے پکارا اٹھے پھر ٹھوکر کھا کے گر گئے, پھر اٹھے پھر ٹھوکر کھا کے گر گئے. ایک مرتبہ کوہنیوں کے من چلنا شروع کیا, بیٹے اکبر مجھے آواز تو دینا. لاشیں عزمت میں آئے. اکبر نے کچھ حسین کے کان میں کہا, نہیں معلوم کیا کہا, لیکن حسین چیخ مار کے کہنے لگے دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے. آج وہ جوان بیٹے نے پورے باپ کو وصیت کی ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں, اکبر کے زخمی سینے سے ہاتھ کو اٹھایا. ایک مرتبہ سینے کی برچھی کی علی کو پکڑا, ایک کوہنی کو زمین پہ ٹکایا اور کہا یا علی بدر اب
اب جو علی مدد کر کے برچھی نکالی، برچھی باہر نہیں آئی، اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اکبر کو پوچھا دیجئے، ارے اکبر کو پوچھا دیجئے ابھی تابوت آئے گا۔ اکبر جب ہجکی لے رہے تھے تو حسین کہنے لگے بیٹے اکبر، ادھر تیرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، ادھر تیرے جد رسول اللہ کھڑے ہیں، صبر کر، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا، صبر نہ کر دینا۔ خدا معلوم کس طریقے سے لاش آئے اکبر کو لے کے حسین گئے ہوں گے۔ جب لاش آئے اکبر خیمے میں گیا ہے، بیویوں میں شور تھا، ارے ان لوگوں نے رسول جیسے کو ملا۔ حسین ماتم علی